الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے بدی کا اکتساب کیا. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا. اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر. یہ دو قرآنی دعائیں ہیں جن کے بارے میں کچھ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے دعا کس طرح کی حقیقت کیا ہے، اس کی فلاسفی کیا ہے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا ہے اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے، وہ بشرطے کہ دعا کو کمال تک پہنچا دے خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے.
اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے، اور ہرگز نامراد نہیں رہتا، اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ لیکن جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا ہے اور اندھا مرتا ہے۔ فرمایا ہماری اس تقریر میں ان نادانوں کا جواب کافی طور پر ہے جو اپنی نظر خطا کار کی وجہ سے، یعنی غلط سوچ رکھنے اور ظاہری طور پر دیکھنے کی وجہ سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بتیرے ایسے آدمی نظر آتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے حال اور قال سے دعا میں فنا ہوتے ہیں، یعنی اپنی ان کی حالت بھی یہ ہوتی ہے، کہتے بھی یہی ہیں کہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس میں فنا ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے مقاصد میں نامراد رہتے ہیں اور نامراد مرتے ہیں، یعنی ان کے مقاصد ان کو نہیں ملتے جو وہ چاہتے ہیں، اور بمقابل ان کے ایک اور شخص ہوتا ہے کہ نہ دعا کا قائل نہ خدا کا قائل، وہ ان پر فتح پاتا ہے، یعنی اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ اصل مطلب دعا سے اطمینان اور تسلی اور حقیقی خوشحالی کا پانا ہے۔ ظاہر بین تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے دعا کر رہا تھا ایک شخص، اس کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حقیقت میں دعا کرنے والا ہے، ایک تو پہلی شرط یہ رکھی ہے دعا کو کمال تک پہنچانا، اور جو حقیقت میں دعا کرتا ہے وہ صرف ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا۔ جو مومن ہے، جس میں مومنانہ فراست ہے، جو خدا تعالیٰ کے تعلق کو جانتا ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل گیا، بلکہ فرمایا کہ اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے۔ فرمایا اور یہ ہرگز نہیں صحیح نہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اسی امر میں میسر آ سکتی ہے جس کو ہم بذریعہ دعا چاہتے ہیں، بلکہ وہ خدا جانتا ہے کہ ہماری حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے، وہ کامل دعا کے بعد ہمیں عنایت کر دیتا ہے۔ اگر دعا کامل ہو، صحیح ہو، حقیقی رنگ میں ہو، اللہ تعالیٰ کہنے کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ جو سمجھتا ہے کہ حقیقی خوشحالی کس چیز میں ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے، بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی اور نہ حکومت سے اور نہ صحت سے، بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس پیرایا میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ ہاں وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس یہ دعا کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام حقیقی مراد یابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ بس دعا کرنے والے کو جو لذت ملتی ہے وہ مشکل کے وقت میں مل سکتی ہے، فرمایا کہ جو ایک بادشاہ کو نہیں مل سکتی۔ بس یہ دعا کی حقیقت ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے کہا اس کی مختصر فلاسفی ہے، یہ دعا کی روح ہے، اور ایک حقیقی مومن کی یہ سوچ ہے اور ہونی چاہیے، اور ہمیں اسے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ بس جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کو کمال تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس مقام تک پہنچ کر یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے
جو انسان مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر دل کی ایسی تسلی اور سکینت ہوتی ہے کہ انسان کا غم جو ہے جس وجہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے کہ اب جو بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک میرے لیے بہتر ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ یہ سوچ ہے جو ایک حقیقی مومن کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت میں دو قرآنی دعاؤں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ دعائیں ان آیات میں ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، بہت سے جانتے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس طرح توجہ دلائی، اور صحابہ بھی خاص توجہ سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک وقت میں جماعت کے افراد کو یہ کہا تھا کہ خاص طور پر ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا پڑھا کریں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بھی خاص طور پر اس دعا کی طرف توجہ دلائی، اور ایک خطبے میں اپنے بلکہ مختلف خطبات میں، اور جماعت کو اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ بس اس دعا کی بہت اہمیت ہے۔ ویسے تو ہر دور اور ہر وقت کے لیے یہ دعا ہے، لیکن آج کل خاص طور پر جب دنیا میں ہر طرف فتنہ اور فساد کا دور دورہ ہے، یہ دعا خاص طور پر ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حسنہ کا مطلب ہے کہ نیکی اور اچھائی، فائدہ جس میں کوئی برائی اور نقصان نہ ہو، ایسا کام ہو جس کا ہر پہلو سے اچھا نتیجہ نکلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ احمدیوں کے لیے تو بعض مسلمان ملکوں میں بحیثیت احمدی بھی ایسے حالات ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ مخالفین احمدیت چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہر نعمت سے احمدی کو محروم کر دیا جائے، حتیٰ کہ اسے اس کے جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا جائے۔ ایسے میں یہ دعا کہ اے اللہ ہمیں دنیا داروں کے سارے منصوبوں کے مقابلے میں اس طرح سنبھال لے کہ یہ جو تیری ہر قسم کی حسنہ سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے تیرے فضلوں کی وجہ سے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے دنیا کے اعمال بھی تیری رضا کے حصول کی وجہ سے آخرت کی حسنہ سے بھی ہمیں نوازنے والے ہوں، اور ہر عمل جو ہم یہاں دنیا میں کرتے ہیں وہ تیری رضا کو حاصل کرنے والا ہو۔ دشمن ہمارے کاروباروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ہمیں ایسے طریق پر حسنہ سے نواز کہ دشمن کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں۔ وہ ہمیں ایمان سے پھیرنے کے لیے ہمارے رزق کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ہمیں ایسے طریق سے حسنہ سے نواز کہ پہلے سے بڑھ کر طیب اور حلال رزق ہمیں حاصل ہو۔ ہمارے ہمسائے ایسے ہوں جو ہمیں دکھ دینے والے نہ ہوں، ہمارے محلہ دار ایسے ہوں جو ہمیں دکھ دینے والے نہ ہوں، ہمارے شہروں کو ہمارے لیے حسنہ بنا دے، ہمارے ملک کو ہمارے لیے حسنہ بنا دے، ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے شرور جو ہیں ان کی طرف پلٹ جائیں۔
ہمارے حاکموں کو ایسا بنا دے جو رحم دل ہوں، تقوی سے کام لینے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کئی جگہ حاکم ہی ہیں، حکمران ہی ہیں جنہوں نے عوام کے لیے یا جو عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ماتحتوں کے حق ادا کرنے والے حاکم ہوں، افسر ہوں، اور اگر موجودہ حاکم تیرے نزدیک اصلاح کے قابل نہیں تو ایسے حاکم دے جو ان خوبیوں کے مالک ہوں، تاکہ ان کے ذریعے سے جو ہمیں دنیا کے فوائد ملنے ہیں وہ حسنہ ہوں، ہر فائدہ ایسا ہو جو تیری رضا حاصل کرنے والا ہو۔ پھر دوست ہوں تو ایسے ہوں جو خیر خواہ ہوں، محبت کرنے والے ہوں، دکھوں میں کام آنے والے ہوں، نیکیوں کا جواب نیکیوں سے دینے والے ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اس بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پاکستان میں آج کل بے شک ایک طبقہ مولویوں کے پیچھے لگ کر احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو دوستی کا حق نبھانے والے بھی ہیں۔ ہم ہر پاکستانی کو برا نہیں کہہ سکتے، یا مختلف ملکوں میں ہر شخص کو یا مخالفت جماعت کی برا نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگ ہیں جو جیسا کہ میں نے کہا دوستی کا حق نبھانے والے ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، مشکل اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک احمدی نے مجھے خط بتایا جو اغوا ہو گئے تھے پاکستان میں، کہ اغوا کرنے والوں نے ان سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا، اور جس کا انتظام فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ ان کے بھائی کوشش کرتے رہے، اور لیکن جتنی رقم وہ مانگ رہے تھے اغوا کرنے والے، وہ انتظام نہیں ہو رہا تھا، اور ضرورت ان میں اتنی ہے کیونکہ پتہ ہے قانون تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک رقم خاص اتنی ہمیں ادا کر دو، باقی کی ضمانت دو، اور ضمانت بھی کسی احمدی کی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے غیر احمدی دوست نے ان کی ضمانت دی، اور جس کی وجہ سے ان کی رہائی عمل میں آئی۔ اب اس غیر احمدی دوست نے بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگا لیا۔ ان اغوا کنندگان نے اب جو رقم لینی ہے ان کے ذریعے سے لینی ہے۔ تو ایسے بھی ہیں لوگ جو احمدیوں کی خاطر قربانیاں کرنے والے ہیں۔ اس ماحول میں رہنے کے باوجود جو ماحول آج کل وہاں بنا ہوا ہے، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، دوستی کا حق نبھانے والے ہیں، دہشت گردوں اور ملاؤں کے خلاف ہیں۔ دنیا کی حسنہ میں سے یہ بھی ایک حسنہ ہے کہ اچھے دوست مل جائیں۔ اسی طرح میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، مشنز کی رپورٹ آتی ہیں، مالی میں ہمارے ریڈیو اسٹیشنز نئے قائم ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے تبلیغ بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اس کو سن کر بعض مخالف مولوی جو ہیں، جو مسلمان ملکوں سے مدد لیتے ہیں، عرب ملکوں سے، تاکہ احمدیت کی تبلیغ کو روکیں اور انہیں جس حد تک ہو سکتا ہے دنیاوی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ تو ایسے مولویوں نے ہمارے مبلغین کو دھمکیاں بھی دیں، دیتے بھی رہتے ہیں، فون بھی کرتے رہتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو، یہ کافر ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ تو بعض اپنی انتہا کو ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جو یہ انتہا تھی، جو مخالفت دشمنی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اس پر وہاں کے بعض اچھے سلجھے ہوئے اثر و رسوخ رکھنے والے غیر جماعت لوگوں کو جو پتہ لگا، تو انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ہمارے مبلغ کو کہ بالکل فکر نہ کرو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ، یہی اسلام حقیقی اسلام ہے جو تم لوگ پھیلا رہے ہو، اور کوئی تمہیں روک نہیں سکتا اس سے۔
تو یہ اچھے دوست ہر جگہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا رہتا ہے، اور وہ خود احمدی نہ بھی ہوں تو احمدیت کے پھیلانے میں، پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ بھی حسنہ ہے۔ بس حسنہ کو جتنی وسعت دیتے جائیں اتنا ہی یہ کھلتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دنیاوی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہونے کے لیے اس کے جتنے فضل اور بہتر انجام والی چیزیں مانگتے جائیں، یہ سب حسنہ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں اچھی بیوی ہے، اچھا خامند ہے، نیک بچے ہیں، بیماریوں سے محفوظ زندگی ہے، غرض کہ ہر چیز جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے بہتری اور فائدہ ہے، وہی دنیا کی حسنہ ہے۔ اور یہی ایک مومن کا منشا اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز دے جو اس کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہو، ظاہری بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، کیونکہ غیب اور حاضر کا تمام علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے ظاہری اور باطنی لحاظ سے کیا چیز بہتر ہے۔ ہم تو کسی چیز کے چناؤ میں غلطی کھا سکتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ تو کسی قسم کی غلطی نہیں کھا سکتا۔ ظاہر طور پر ہم کسی کو اچھا دوست سمجھتے ہیں، لیکن وہی نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ کئی ایسے معاملات آتے ہیں جہاں لوگوں نے بڑا اعتبار کیا اپنے دوستوں پر، کاروباروں میں شریک بنایا، لیکن وہی ان کو نقصان پہنچانے والے بن گئے۔ ہم کسی کو حاکم بنا دیتے ہیں، وہی نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ علاوہ جماعتی رنگ کی پریشانیوں کے روزمرہ کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض باتیں ایسی کرتے ہیں جو پریشانی اور مشکل کا باعث بن جاتی ہیں۔ بس صحیح رنگ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو جماعتی بھی اور ذاتی بھی پریشانیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ نہ صرف بچ سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا بھی وارث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت میں بھی ہمیں ہر وہ چیز دے جو حسنہ ہو، یعنی وہاں بھی ظاہر و باطن کی اچھی چیز دے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت ایک جگہ اس طرح فرمائی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں تو حسنہ ہی ہے، جب دعا مانگ رہا ہے انسان آخرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی تو حسنہ ہے۔ تو وہاں کی ظاہر و باطن کی اچھائی سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو سب چیزیں اچھی گو ہیں، لیکن آخرت میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں اچھی ہیں مگر ظاہر میں بری ہیں۔ مثلا دوزخ ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، ایک لحاظ سے وہ بری بھی چیز ہے، بری چیز بھی ہے۔ بس جب آخرت کے لیے بھی خدا تعالیٰ سے نے حسنہ کا لفظ رکھا تو اس لیے کہ تم یہ دعا کرو کہ الہی ہماری اصلاح دوزخ سے نہ ہو بلکہ تیرے فضل سے ہو، اور آخرت میں ہمیں وہ چیز نہ دے جو صرف باطن میں ہی اچھی ہے، جیسے دوزخ باطن میں اچھا ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مگر ظاہر میں برا ہے کیونکہ وہ عذاب ہے۔ آخرت میں حسنہ صرف جنت ہے، جس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی اچھا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی حسنہ آخرت کی حسنہ کا بھی باعث بنتی۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز جس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا دلانے والا ہے، تو آخرت میں بھی ایسی حسنہ ملے گی جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے، دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ پیش آتے ہیں، ان سے امن میں رہے۔ دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، ان سے نجات پاوے۔ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خلق الانسان و ضعیفہ، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کہ فرمایا کہ ایک ناخن میں درد ہو تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے، مثلا جیسے بازاری عورتوں کا گروہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی ظلمت سے بھری ہوئی ہے اور بہائم کی طرح ہے، جانوروں کی طرح کی زندگی ہے کہ خدا اور آخرت کی خبر نہیں ہے۔ دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے، خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا، ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے۔ اور فی الآخرۃ حسنہ میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے، اسی کا پھل ہے۔ اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فعال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے، آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ فرمایا کہ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ کہتے ہیں، یعنی آخرت کی کھیتی کہتے ہیں۔ دنیا میں جو بوؤ گے وہی وہاں جا کے کاٹو گے۔ اور در حقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دے وے اور عمدہ اعمال صالحہ اس کے ہوئیں، تو امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرو ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ اس میں صرف آخرت کے عذاب، نار کی طرف ہی توجہ نہیں دلائی گئی، بلکہ اس سے بچنے کی دعا کرو جو اس دنیا کی آگ بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے، بس اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب نار سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ دنیا کے عذاب نار جو ہیں وہ بھی قسم قسم کے ہیں، مصیبتیں ہیں اور دکھ ہیں، جو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب کے بجائے حسنہ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں عذاب نار کی ایک مثال آج کل بعض ملکوں کے جو حالات ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ بھی ہیں۔ کوئی پتہ نہیں گھر بیٹھے یا بازار میں پھرتے ہوئے کہاں سے بندوق کی گولی آئے اور کوئی گولا پھٹے اور انسان کو لہو لہان کر دے یا اس کی زندگی لے لے۔ کئی جانیں اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو عذاب نار سے دعا جب مانگے انسان، تو جب ایسی جہاں ہو رہی ہوں، باتیں ہو رہی ہوں، عمل ہو رہے ہوں، اس طرح کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ آج کل کے شرور جو دہشت گردوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے عذاب النار کی۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک احمدی کراچی میں جوان آدمی تھے، 40-45 سال کی عمر تھی، سودا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور 2-4 منٹ کے بعد ہی وہاں بم دھماکہ ہوا۔ پچھلے دنوں میں جو 50 آدمی جس میں ہوئے، جن کی جان ضائع ہوئی ہے، اس میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ بس آج کل تو جگہ جگہ آگ کے پھندے ان دہشت گردوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس وقت کہاں کیا ہونا، اس لیے اس سے انسان مانگے کہ میرا گھر میں رہنا اور میرا باہر نکلنا
تیرے فضل سے میرے لیے حسنہ کا باعث بن جائے اور ان عذابوں سے مجھے بچا لے. اسی طرح آخرت کے عذاب سے مجھے بچا. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس اور پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. گزشتہ سے پہلے خطبے میں نے اس کی تھوڑی وضاحت بھی کی تھی مسلم موت کے حوالے سے. تو حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. غرض ربنا آتنا فی دنیا، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں. فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں. تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے. طرح طرح کے عذاب، خوف، خون، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن. غرض یہ سب آگ ہیں. تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا. جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے بمنزلہ آگ ہیں، بچائے رکھ. دوسری دعا جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں ہمیں یہ توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعا مانگو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہمارے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. بھول جانے کے معنی ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری ہے لیکن نہ کیا جائے. ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ بھول گئے. دوسرے یہ کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگر اس کو نہ کیا اور وقت پر نہ کیا تو اس کی کتنی ہمارے لیے اہمیت ہے. اور اس خیال میں رہیں کوئی بات نہیں کیا تو کیا ہوا، معمولی سا کام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ ہمیں بھولنے اور خطا کرنے سے بچا. لیکن یہ یوں بھی ہوتا ہے، یہ ایک اہم کام ہے. انسان کو تو علم نہیں کہ کون سا اہم ہے اور کون سا نہیں. اس کے نہ کرنے سے ہماری روحانی ترقی میں فرق آ سکتا ہے، ہمارے خدا تعالیٰ سے تعلق میں فرق آ سکتا ہے. بس اے اللہ تو ہمیں ایک تو ایسی غلطیاں کرنے سے بچا، دوسری اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس پر پکڑ نہ کر. اسی طرح کسی کام کے غلط طریقے سے کرنے سے یا ایسا کام کرنے سے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں پکڑ میں نہ لے، ہمارا مواخذہ نہ کر، بلکہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور معاف فرماتے ہوئے ان کے بد اثرات سے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر یہ غلط کام کرتے جائیں یا غلط طریق پر کرتے چلے جائیں، اپنی اصلاح کی طرف کوشش نہ کریں اور پھر یہ دعا بھی مانگتے رہیں تو پھر یہ دعا نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اور دعا کے ساتھ ایک مذاق بن جائے گا. بس دعائیں بہتر نتائج کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کو آزمانے کے لیے. اس لیے جہاں اپنے عمل ہوں گے وہیں دعا بھی حقیقی دعا بنے گی، اور وہ بھی جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کمال تک پہنچاؤ. پھر فرماتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلوں پر ڈالا گیا،
اور اس کی وجہ سے انہیں سزا ملی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نمازیں پڑھنے یا قرآن کریم کے احکامات سے کے جو تعلق میں حکم ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے غیر معمولی بوجھ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو یہیں یہ پہلے فرما دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات انسان کی طاقت اور وسعت کے مطابق دیتا ہے۔ اس بوجھ نہ ڈالنے کے یہ معنی ہے کہ بعض جرموں کی وجہ سے پہلے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، وہ سزائیں ہم پر نازل نہ ہوں اور ہم سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں جو پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں اور وہ تباہ ہو گئے۔ اگر ہم غلطیاں بھی کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہمیں سزا بھی نہ ملے جو پہلوں کو ملی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے عمومی قانون کے خلاف ہے۔ بس یہ دعا اور ساتھ برے اعمال سے بچنے کی کوشش ہی انسان کو سزا سے بچاتی ہے۔ پہلے لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے ان پر ایسی حکومتیں مسلط کر دی گئیں جو ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بس ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچا جو ہمارے لیے سزا بن گئے ہیں، اور تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ سزا ہم پر مسلط ہے۔ اگر تو ناراضگی کی وجہ سے ہے تو بہت زیادہ درد سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صرف امتحان ہے تو اس امتحان کو بھی ہم سے ہلکا کر دے۔ پھر یہ دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ بعض دفعہ دوسروں کی سزا کا بھی اثر انسان پر پڑتا ہے، یا پڑ رہا کسی نہ کسی طریقے سے اثر پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی بھی دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے قصور کی سزا کے اثرات سے بھی ہمیں بچائے رکھے۔ لڑائی اور جنگ میں، دہشت گردی کے حملوں میں جن کو مارنا مقصود نہیں ہوتا وہ بھی مارے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی بتایا ہے، کسی خاص گروپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن وہاں جو بھی گیا وہ مر گیا، معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے کہ ما لا طاقت لنا بہ کی شرط اس لیے ہے کہ یہاں ناراضگی کا سوال نہیں بلکہ دنیاوی مصائب اور ابتلاؤں کا ذکر ہے۔ ناراضگی تو خدا تعالیٰ کی چھوٹی بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی تکلیف برداشت کر لی جاتی ہے۔ بس روحانی سزا میں یہ دعا ہے کہ ہمیں تیری کسی ناراضگی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، مگر جب دنیاوی تکالیف کا ذکر آیا تو وہاں یہ دعا سکھائی کہ مجھے چھوٹے موٹے ابتلاؤں پر اعتراض نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ پھولوں کی سیج پر چلتا رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے فرمایا ہے کہ میں امتحان لوں گا۔ البتہ وہ ابتلا جو تیری ناراضگی کا موجب بنے اور دنیا میں وہ ابتلا جو تیری ناراضگی کا موجب نہیں ہیں اور دنیا میں آتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں میری یہ دعا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ابتلا میری طاقت سے بالا ہو۔ مومن ابتلاؤں کی خواہش نہیں کرتا، لیکن کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کو آزماتا ہوں، اس لیے آزمائش کو آسان کرنے کی دعا بھی سکھا دی، اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ واعف عنا، مجھ سے عفو کر اور بد نتائج سے مجھے بچا لے، واغفر لنا، جو غلط کام میرے سے ہو گئے ہیں اس کے نتائج اور اثرات سے مجھے بچا لے، میرے غلط کاموں پر پردہ ڈال دے اور یوں ہو جائے جیسے میں نے غلط کام کیا ہی نہیں۔ عفو کے معنی رحم کے بھی ہوتے ہیں، اور جو چیز کسی انسان سے رہ جائے تو اس کا ازالہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ مہیا کر دی جائے۔ بس واعف عنا میں یہ فرمایا کہ جو چیز رہ گئی ہے اسے تو اپنے رحم سے، میرے عمل سے میں جو چیز رہ گئی ہے، جو میرے کام میں جو چیز رہ گئی ہے
تو اسے اپنے رحم اور فضل سے مہیا فرما دے۔ ورحمنا یعنی جو بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میری ترقی کے راستے میں روک ہیں یا میری وجہ سے جماعتی ترقی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کے متعلق مجھ پر رحم کر اور ترقیات کے راستے میں تمام روکوں کو دور فرما دے۔ انت مولانا کہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے۔ لوگوں نے ہماری کمزوریاں تیری طرف منسوب کرنی ہیں۔ آج دنیا میں ایک جماعت ہی ہے جس کا یہ دعویٰ کہ ہم جماعت ہیں۔ کوئی فرد جماعت بھی جب کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا اثر مجموعی طور پر جماعت پر بھی بعض دفعہ پڑ جاتا ہے۔ بس جب لوگوں نے کمزوریاں اے خدا تیری طرف منسوب کرنی ہیں، لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ الہی جماعت کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے، اسے بھی دوسروں کی طرف تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور سزائیں بھی مل رہی ہیں۔ بس اے مولا تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے خادم ہیں، تو ہم پر رحم کر۔ ہماری کمزوریاں تیری طرف منسوب ہوں گی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ صرف ان کے دعوے ہیں ورنہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ہدایت اور تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں اس میں روکیں پیدا ہوں گی، اس پر اثر پڑے گا اور لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ بس ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے سے عفو اور بخشش کی طلبگار ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اپنی خاص نظر ہم پر ڈالتے ہوئے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اور جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کی ترقی میں روک واقع ہو رہی ہے، ان پر تو ہمیں غالب کر اور تیرے نام اور تیری تبلیغ کو ہم دنیا میں پھیلانے والے ہوں۔ آج کل صرف غیر مسلم ہی نہیں، یا وہ لوگ جو خدا کو نہیں مان رہے وہی اسلام کے خلاف باتیں نہیں کر رہے، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اسلام کی تبلیغ کے راستے میں روک بن رہا ہے، بلکہ مسلمانوں میں سے زیادہ ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور غیر مسلم دنیا میں ہماری تبلیغ میں روک بن رہے ہیں، جو شدت پسند اسلام کے نام پر بعض گروہ بنے ہوئے ہیں، جو شدت پسندی والا اسلام یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اس کا اثر ہماری تبلیغ پر بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے خاص شدت کے ساتھ اس لحاظ سے بھی دعا کی ضرورت ہے۔ پھر دعاؤں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا جو الہامی دعا ہے کہ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری مدد فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، دنیا و آخرت کے حسنہ سے ہمیں نوازتا رہے۔ یہ دعا بھی آج کل بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس دعا کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے، اس لیے یہ دعا خاص طور پر ہر احمدی کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے، دین و دنیا اور آخرت کی حسنہ سے ہمیں نوازے، نیکیوں پر قائم فرمائے، لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ان سے ہمیشہ بچائے۔ پاکستان کے احمدیوں کو بھی خاص طور پر کہتا ہوں کہ اپنے جائزے لیتے ہوئے اس طرف خاص توجہ دیں، اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کو خاص جگہ دیں، اور ہر احمدی دعاؤں کی وہ روح اپنے اندر پیدا کرے جو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا کو کمال تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کراچی میں بم دھماکے سے ایک احمدی شہید ہو گئے، اسی طرح ایک اور وفات بھی ہوئی ہے پاکستان میں، جو ایک ہمارے درینہ خادم سلسلہ تھے، تو ان دونوں کے جنازہ غائب میں نماز کے بعد پڑھاؤں گا، ان کے مختصر قوائف پیش کر دیتا ہوں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کا نام محترم مبشر احمد عباسی صاحب ہے، ابن مکرم نادر بخش عباسی صاحب، 3 مارچ 2013 کو ان کی شہادت ہوئی۔ مبشر احمد عباسی صاحب مرحوم کے خاندان میں آپ کے پردادا مکرم
اور محترم توانگر علی عباسی صاحب کے ذریعے احمدیت آئی، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان کا خاندان کا تعلق علی پور کھیڑا یا کھیڑا یو پی انڈیا سے تھا۔ آپ کے خاندان میں 2 پھپھا آپ کے محمد صادق عارف صاحب اور مکرم محمد یوسف صاحب گجراتی درویش قادیان تھے۔ آپ کے دادا انڈین پولیس میں تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے زندگی وقف کر دی اور قادیان میں بطور انسپکٹر بیت المال کی خدمت کی توفیق پائی۔ مبشر احمد عباسی صاحب شہید جو ہیں 1968 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، 45 سال ان کی عمر تھی۔ ملازمت کی غرض سے 1982 میں کراچی چلے گئے۔ شہادت کے وقت کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر رہے تھے۔ شام کو 3 مارچ 2013 شام نماز مغرب کے وقت عباس ٹاؤن کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ان کی رہائش بھی عباس ٹاؤن میں ہی تھی۔ واقعہ سے 5 منٹ پہلے کچھ ادویات وغیرہ لینے کے لیے گھر سے نکلے اور دھماکے کی زد میں آ گئے۔ شنید ہے کہ مبشر عباسی صاحب دھماکے کی جگہ کے بہت قریب تھے اور موقع پر بھی شہید ہو گئے۔ ابتدائی طور پر آپ کو لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، بعد میں ٹیلی فون پر اطلاع کے ذریعے ہسپتال جا کر آپ کی شناخت ہوئی۔ مبشر عباسی صاحب انتہائی اچھی اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ بچوں اور اہلیہ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی ہے ختیجہ مبشر 12 سال کی، اور ایک بیٹے نادر بخش ہیں 10 سال کی عمر کے۔ یہ ان کے علاوہ 3 بہن بھائی ہیں۔ دوسرا جنازہ جو ہے جماعت کے ایک دیرینہ خادم مکرم ڈاکٹر سید سلطان محمود شاہ صاحب کا ہے، جن کی 3 مارچ 2013 کو 90 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 16 اکتوبر 1923 کو شاہ مسکین ضلع شیخو پورہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد حضرت سید سردار احمد شاہ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے آپ کو پیدائش سے پہلے ہی وقف کر دیا تھا۔ تو آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے BSc کرنے کے بعد 1946 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے MSc کیمسٹری کا امتحان پاس کیا۔ MSc کرنے کے فوراً بعد حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت مسلم معود نے کیمسٹری کے لیکچرر کے طور پر تعلیم الاسلام کالج قادیان میں ان کا تقرر کر دیا۔ تو ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ کالج کے ابتدائی اساتذہ میں سے تھے۔ ہجرت کے بعد پہلے لاہور اور PTI کالج جب ربا منتقل ہوا تو وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ 1956 میں آپ لندن یہاں آئے اور 1958 میں یونیورسٹی آف لندن سے آرگینک کیمسٹری میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ربا واپسی پر TI کالج ربا میں 1963 تک کیمسٹری پڑھاتے رہے۔ 1963 میں پھر آپ لندن آئے اور 1964 میں لندن یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، رائل انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سوسائٹی کے فیلو بنے، اور اسی طرح 64 سے 78 تک تعلیم الاسلام کالج ربا میں پروفیسر ہیڈ آف کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کچھ عرصے تک انچارج پرنسپل کے طور پر کام کیا۔ 1972 میں جب کالج اور تعلیمی ادارے جماعت کے حکومت نے زبردستی لے لیے تو پھر ان کی وہاں سے گورڈن کالج راولپنڈی ٹرانسفر کر دی۔ پھر دوسرے 2 کالجوں میں پرنسپل رہے۔ بہرحال 1986 میں ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے روا کے تعلیمی اداروں کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے اسکول کھولے، پرائمری اسکول بھی اور نرسری اسکول بھی اور ہائی اسکول بھی، اور کافی دیر تک جب تک جماعت کے اسکول وہاں نہیں کھلے دوبارہ ان کے اسکول بڑا اچھا کام کرتے رہے، بچوں کو سنبھالتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی سادہ ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے ان کی تعلیم میں مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ بڑا پیار اور محبت کا سلوک تھا، مشورے بڑے مخلصانہ اور بڑے صائب ہوتے تھے۔ جامعہ نصرت کالج برائے خواتین ربا میں سائنس بلاک کی تعمیر بھی خلیفۃ المسیح ثالث کے وقت میں
آپ نے فرمایا تھا تو شاہ صاحب نے کروائی تھی. یہاں پاکستان کے بعد اب سیکرٹری اصلاح و ارشاد لاہور مقرر ہوئے. 56 تا 58 لندن میں اقدام الہند کے قائد بھی رہے ہیں. اسی دوران سیکرٹری مال جماعت لندن کے فرائض بھی سر انجام دیے. خلافت سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. ان کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی بڑا سادہ تھا. میں نے بھی ان سے پڑھا ہوا ہے کچھ دن. اور طلباء کو دوست بنا کر پڑھاتے تھے. بڑی سادگی تھی. ان کے لکھنے والے نے لکھا ہے، مجیب اصغر صاحب نے مجھے، کہ ایک دفعہ لنگر خانے میں پاکستان میں ڈیوٹیاں تھیں تو لنگر خانے میں آئے. ان کے کچھ مہمان آ گئے تھے روٹی لینے تھی. تو انہوں نے کہا اچھا گرم گرم روٹیاں دینے لگے. تو انہوں نے کہا کپڑا لائیں، کپڑے میں روٹی ڈال دوں. تو انہوں نے کہا کپڑا تو میں لایا نہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. شلوار کا قمیض کا پلو آگے کر دیا کہ اس میں ڈال دو، اور وہ لے کے چلے گئے. کوئی کسی قسم کا آر نہیں تھا کہ میں اس طرح روٹی اٹھا کے جا رہا ہوں، کیونکہ حضرت مسلم اس کے مہمانوں کو کھلانی تھی. اور بڑا سادگی تھی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے. اسی طرح شہید کے بھی درجات بلند فرمائے. ان کے بچوں کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.